رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو پیغام ٹی وی کی طرف سے عید مبارک۔ عید کا دن ہے، خوشیوں بھرا دن، بہت پیارا تہوار، بہت خوبصورت تہوار۔ اس دن میں ایک اندر سے ایک روشنی پھوٹتی ہے، خوشی پھوٹتی ہے، اور پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر پھوٹ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ جو عید ہے جسے ہم عید قربان کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس میں ہم قربانی کرتے ہیں اور ہمیں یاد آتا ہے وہ سارا خاندان، وہ فیملی جس کے نقش قدم پر آج پوری دنیا میں قربانی ہو رہی ہے، حج ہو رہی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ تو بہرحال بہت خاص ایونٹ ہے اور پیغام ٹی وی بھی آپ کے لیے بڑا ایک خاص پروگرام لے کے آیا ہے۔ ہماری بہت شاندار شخصیات ہیں مہمان آج۔ ہر طبقے کی ایک عید ہوتی ہے، بچوں کی عید ہے، بڑوں کی عید ہے، تاجروں کی عید ہے، علماء کرام کی عید ہے۔ تو اس سیگمنٹ میں ہم ملیں گے دو بہت محترم شخصیات سے۔ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں جناب حافظ جنید شاہد سندل صاحب، آپ سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں۔ آپ تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور خاص طور پر اس برادری سے جن کا تعلق تجارت سے بھی ہوتا ہے، عوام سے بھی ہوتا ہے، دین سے بھی ہوتا ہے، اور وہ تجارت بھی خدمت خلق کے جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سی خوشیوں کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغام ٹی وی کی جانی پہچانی شخصیت آپ دیکھتے رہتے ہیں جناب شیخ یاسین نقی صاحب، آپ بھی تاجر ہیں اور خاص طور پر آپ کا تعارف اب تو قرآن کے حوالے سے بہت عام ہو چکا ہے، خوشبو کی طرح پھیل چکا ہے۔ ناظرین، دلچسپ بات میں میرے علم میں جو آئی کہ ہمارے پاس جو ہماری مہمان شخصیات ہیں حافظ جنید سندل صاحب اور یاسین صاحب، دونوں کا تعلق تجارت سے تو ہے لیکن اس کی کیٹیگری بھی تقریباً سیم ہے۔ نقی صاحب ٹوائز کا بڑا اچھا کاروبار کر رہے ہیں اور اپنے حافظ جنید سندل صاحب سپورٹس کا۔ حافظ صاحب، آپ کو پیغام ٹی وی میں بہت بہت خوش آمدید، ویلکم۔ نقی صاحب آپ کو بھی۔ تو آغاز کرتے ہیں جی کہ عید لوگ دیکھ رہے ہیں خوشیوں کی کیفیت میں۔ پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو آج کی عید ہے اور ایک وہ عید جو مطلب بچپن میں ہم کیا کرتے تھے، کچھ فرق محسوس ہوتا ہے دونوں میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ سب، آپ کا اور پیغام ٹی وی کا، اور آپ کی ساتھ سے آپ سب کو، آپ کی ٹیم کو اور ناظرین کو السلام علیکم اور عید مبارک۔ وعلیکم السلام، خیر مبارک جی، آپ کو بھی عید مبارک۔ خیر مبارک، تھینک یو۔ عید کی جو خوشی ہیں بچپن میں وہ کوئی اتنا فرق تو نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر ہم دیکھیں تو اپنے بچپن میں دیکھیں تو ہمیں عید قربان میں سب سے پہلے جیسے ہی عید ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تھا تو ہم والدین کے پیچھے، اپنے اسپیشلی فادر کے پیچھے لگ جاتے تھے کہ عید کا جانور لیں تاکہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کو نہلائیں، اس کو سجائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں دوستوں کے ساتھ مل کے اس کو چکر لگائیں۔ بالکل بالکل۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے الحمدللہ جیسے عید کا دن آتا تو پھر عید قربان کے وقت ہم اپنے جانور کے لیے دیکھتے کہ پہلے میری الحمدللہ میری بہن ہے ایک، تو ہم یہ کرتے تھے آپس میں کہ پہلے میرا جانور ہو نہ ہو، پہلے اس کا ہو۔ اٹیچمنٹ، محبت، یہ واقعتاً قربانی تو اصل یہ پھر فیل ہوتا ہے نا کس طرح۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اس جانور کو ذبح کرنا، پھر اس کے بعد اس کے گوشت کھانا، تو پھر بڑوں سے عید ملنا، عیدی وغیرہ ملنا۔ تو الحمدللہ بچوں کی عید ایک تو وہ فکر کے بغیر ہوتی ہے، ہاں سبحان اللہ، وہ بالکل معصوم، صاف دل، معصوم کیفیت، سچی خوشی، اور ان کی ایک ایکچول خوشی ہوتی ہے نا۔ بالکل۔ تو آج کے دور میں اگر ہم کاروباری لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر طرف افراتفری کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، تو ہمارے ذہن میں اور بڑے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو وہ بچپن کی عید ہے، وہ بچپن کا مزہ ہے، وہ تو اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ نقی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کا بچپن تھوڑا اور ہمیں دور لے جائے گا اور ہمیں اچھی چیزیں ملیں گی۔ یہ جو سندل صاحب نے بتایا جی کہ وہ جو کیفیت، اٹیچمنٹ، جانور تو ظاہر لے لیا،
تو وہ بڑی ویسے نادر سی کیفیت ہے، اور قربانی کی کیفیت واقعتاً پیدا ہوتی ہے کہ چلیں چند لمحے ہی صحیح میرا جانور بعد میں ہو اور بچ جائے. آپ کی یادیں کیسی ہیں؟ جی بالکل ایسی ہے جی، جس طرح آپ سب نے فرمایا. پہلے تو سب ناظرین کو میری طرف سے بھی عید مبارک، اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی آپ سب بہت شکریہ. الحمدللہ. جو بچپن ہے، ایک تو بچپن کا تو آپ کو پتہ ہے دوبارہ واپس نہیں آتا، واہ سیدھی سی بات. سنہری دور. تو سنہری دور ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو عید قربان ہے اس میں جو بھی قربانی لے کے آتے والدین، والد اسپیشلی، تو اس کے ساتھ ایک عجیب سی اٹیچمنٹ ہو جاتی. اور سیکنڈلی ہوتا گیا کہ ہم جہاں رہتے تھے تو ہمارے کزن بھی ساتھ ہی ہوتے تھے نا، تو ہر بندہ جو ہے نا وہ اس زمانے میں تو بندہ اتراتا تھا کہ لو جی میرا بکرا زیادہ زبردست ہے تو میری قربانی زیادہ. اور پھر ابھی تو شاید یہ ٹرینڈ کم ہو گیا ہے. اس زمانے میں باقاعدہ جو ہے اس کو سجایا جاتا تھا، غبارے لگائے جاتے تھے، مطلب اس کو مہندی لگانا، اس کو نرانا ابھی بھی دلانا. لکھتے ہیں اس پہ ہاں عید عید مبارک، مبارک. اس طرح سارا کچھ بچوں کی ایک ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو بچے ہی کرتے ہیں اور ان کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی ان چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. آپ جب بھی کوئی ایسا جانور لے آئیں، چاہے بلی ہو چاہے بکرا ہو، تو ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. بالکل. اور اس طرح صاحب نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، وہ بندہ کا دل کرتا تھا کہ یار یہ تو نہ ذبح ہو، باقی سارے تو ہیں ذبح، میرا بچہ ہے. تو ایسے ہی الحمدللہ بچوں کی عید جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ایک اسپیشل ہے. میں سمجھتا ہوں عید ہوتی ہی بچوں کی ہے، سیدھی سی بات ہے. کہ آپ دیکھ لیں چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عیدیاں لینی ہیں بچوں نے، اب چاچوں سے، ماموں سے، خالہ سے، ابا سے، سب سے عیدی لے رہے ہیں. اور لگ رہا ہے کہ جو ایک چیز جو ہے نا ڈیفینیٹلی اب تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج سے کوئی 40-50 سال پہلے چلے جائیں، 40-45 سال پہلے، تو سادگی تھی زندگیوں میں نا. اور لوگ اب تو خیر روز ہی جو جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے روز عید منا رہے ہیں. اس وقت کھانے جا کے دوستوں کے ساتھ کہ جی پیسے جمع ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے. اور اسی طرح عید قربان الحمدللہ جس طرح آپ نے فرمایا، یہ تو دیکھیں یہ تو واقعی داستان ہے قربانیوں کی، سیدھی سی بات ہے. نو ڈاؤٹ کہ ایک ایسا خاندان جس نے ہمیں اتنی سنتیں ابھی تک زندہ ہیں، اور 4000 سال پہلے کی باتیں آج بھی اللہ نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے اور قیامت تک رہیں گی. بالکل. آپ صاحب عیدی کی بات کی یاسین صاحب نے، تو یہ بھی بڑا ایک دلچسپ یعنی ایونٹ ہے باقاعدہ، اور خوشی کا بڑا ایک شاندار ذریعہ ہے. عیدی لیتے کتنی تھے، اب دیتے کتنی ہیں، اس وقت کیا کیفیت ہوتی تھی، اب کیا ہوتی ہے؟ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو یاد ہے جب 4-5 سال سے عیدی جب ملنا شروع ہوئی تو ہمیں سٹارٹ ہوئی 4-5 سال کی عمر سے نا جی صحیح. تو ہمیں سٹارٹ ہوئی 100 روپیہ، 150 روپیہ، 200 روپیہ نا، صحیح. گریجولی بڑھتی گئی. تو اللہ کے ایک وقت آ گیا کہ اب 1000 کو پہنچی عید، تو پھر دینے والوں میں اللہ نے شامل کر دیا. تو مجھے یاد ہے 1000 روپے تک عید. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میرے الحمدللہ اپنے بچے ہیں اور بانجے وغیرہ، میں دیتا ہوں چھوٹی عید پہ 20-20 ہزار. اچھا ماشاء اللہ. اور چھوٹے اور بڑی عید پہ 10,000. لیکن اس کے ساتھ آپ ویورز کو میں ایک بات یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں. جی ضرور. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ میں ایک تو عید دیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ ترغیب دیتا ہوں. اب یہ چھوٹی عید کی بات ہے کہ میری بیٹی نے اور بیٹے نے صحیح اپنی عیدی جمع کرنے کے بعد 25-25 ہزار روپیہ انہوں نے مسجد کو، ایک مسجد بنی تھی وہاں پہ دیا. ماشاء اللہ بہت اچھی تربیت. انہوں نے مطلب بہت اچھی تربیت ہے. یعنی آپ دیکھیں مسجد بن رہی تھی وہاں دیا، یا محلے میں کوئی غریب ہے یا ان کو، یہ بڑی اچھی تربیت بچوں کی واقعہ ہے. تو یہ ہے کہ ان کو رغبت ملتی ہے، شیئرنگ کی عادت پڑتی ہے. بالکل دینے کی، اللہ علم شمار رکھے. بالکل. اور اس طرح میرے بھانجے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اکٹھے کیے. تو وہ چولستان میں یہ آج کل پتہ ہی آپ کو یہ پانی کا ایشو بنا رہا ہے. بالکل ہاں، فلٹر لگوا دیے انہوں نے 15,000 10,000، کسی نے 6,000. ایون میں تھا تو مجھے کسی نے 2 کزن میرے بانجے نے کہا ماموں 6,000 روپے میری طرف سے نا یہ دے دینا. الحمدللہ ادروائز ہمارے بچوں میں وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے جا کے شاپنگ کریں، اور ابھی وہ ایج بھی نہیں ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ وہ کھانے کھائیں، کیونکہ دے آر جسٹ 11 ایئرز اولڈ. بالکل. اور لیکن وہ جو کچھ ہونا ہمارے انڈر ہی ہونا ہے. لیکن ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو عیدی دیتے ہیں. اب جیسے وہ عید اکٹھی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کرتے ہی کیا ہیں کہ وہ ہمارے جو ملازمین ہیں گھر کے، شیف ہو گئے، ملازمین ڈرائیور ہے، وہ اس کو 1,000 روپیہ سب کو بانٹتے ہیں اپنی پاکٹ سے. تو اللہ کے احسان، اللہ کا شکر ہے، تو ان میں یہ رغبت ہے. ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایک اچھی اماؤنٹ دی جائے
جس کی وجہ سے وہ ان کے اندر یہ رغبت پیدا ہو. ادروائز وہ آپ کو پتہ بھی وہ ایج نہیں ہے کہ جس میں وہ کھانے کھائیں اور وہ اپنی شاپنگز میں اسپینڈ کریں. بالکل صحیح. یاسین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جنید سندل صاحب کی بات تو سامنے آ گئی, بہت خوبصورت ماشاءاللہ کہ آپ بچوں کو دیں اور وہاں بھی ایک تربیت سامنے ہو اور وہ دینے والے بنیں, وہ سیکھیں. ظاہر ہے ہر موقع سے مومن بھی کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے, والدین بھی چاہتے ہیں بچے سیکھیں. آپ عیدی لیتے کیسے تھے, خرچ کیسے کرتے تھے اور اب کیا کیفیت بنتی ہے؟ دیکھیں جی الحمدللہ جب بچپن ہمارا تھا تو اس وقت تو پیسے کی ویلیو تھی ڈیفینیٹلی. اس وقت 20 25 50 روپے کی بھی ویلیو تھی, بالکل, الحمدللہ, اور بڑی برکت تھی اور بڑا سکون تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگیاں سادہ تھی. اس زمانے میں کہیں نہ کہیں عید پہ کوئی نہ کوئی میلہ لگ جاتا تھا جہاں سلائڈ وغیرہ لگی ہوں, جھولے وغیرہ لگے ہوں, مطلب قتلمہ اور پٹھوڑے اور یہ سارا کچھ چلتا تھا ہمارا نا. تو ڈیفینیٹلی اب تو میلوں شیلوں پہ رہ گیا, لیکن یہ عید پہ بھی یہ اسپیشل ہوتا تھا. تو اندرون شہر میں ہم لوگ رہتے تھے تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ عیدی کے حوالے سے پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ عیدی دینی شروع کی. اور بڑا ایک جیسے یہ بات کرے تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. میرا بڑا بیٹا ہے احمد یاسین ماشاءاللہ, تو وہ مجھے واچ کرتا تھا, بڑا غور کرتا تھا. تو ساتھ میری چھوٹی بیٹی ہے تو اس کو کہہ رہا تھا. تو ایک دن میں عیدی دے رہا تھا تو اس کو میں نے دونوں کو ایک جیسی دی عید. تو اس کو وہ کہتی ہے ابو مجھے تھوڑا سا اور دے دے. کہتا ہے تم لوگوں نے ساری عمر لینا ہے اور ہم نے دینا ہے. وہ دیکھا تھا کہ ابا جی کو تو کوئی دیتا ہی کوئی نہیں ہے, سارے تو ابا جی دے ہی جا. بالکل, یہ ذمہ داری ظاہر ہے. تو وہ اس کو لگتا تھا بڑے کہ فرد یہ ہونے کی ڈیفینیٹلی سیدھی سی بات ہے کہ گھر کا سربراہ ہی عیدی دیتا ہے. میں تو ڈیفینیٹلی عیدی دیتا ہوں, میرے بچے بھی مجھے دیتے ہیں گفٹ ساتھ. تو بچوں کو میں عیدی دیتا ہوں, اپنی وائف کو دیتا ہوں, پھر ایسے بانجیوں کو بھتیجیوں کو. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ چلو یہ صرف دیکھیں اس میں مقصد صرف وہی ہے جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ایک تعلق کی تجدید بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کی بانجیاں بھتیجیاں اتنے ماشاءاللہ رشتے ہیں, صلہ رحمی کا بہت بڑا موقع ہے. بالکل, اور یہ یعنی مطلوب ہے اسلام میں. نقی صاحب ایک آپ کے جو احمد بیٹے نے بات کی وہ بہت خوبصورت بات اس حوالے سے ہے. جنید صاحب میں نے ایک بک میں پڑھا, یعنی یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ بیٹیاں ہماری مسلمانوں کی خواتین اور پھر یورپ سے کبھی کمپیریزن بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ایک اسکالر تھے, وہ کہیں گئے مغربی معاشرے میں, وہاں جا کے اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں وہ بیان کیے. مثلا دیکھیں کہ یہ باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے, بھائی کی ذمہ داری ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے, یعنی کبھی اس کو کمانا نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب, اور پھر یہ کہ اگر شوہر مالدار بھی ہے اور وہ بھی مالدار ہے اور شوہر غریب بھی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے حقوق ختم ہو جائیں, یعنی شوہر کے حقوق, اس کے حقوق بدستور شوہر پہ رہیں گے. اچھا جب بیان کیے تو سامعین میں سے ایک خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ واقعتاً اسلام یہ حقوق دیتا ہے؟ اس نے کہا دیتا ہے. اس نے کہا کہ میں نا کچھ لمحے کی زندگی بھی ملے تو میں یہ حقوق انجوائے کرنا چاہتی ہوں. یعنی یہ ایسی ہی بات ہے واقعتاً. اچھا حافظ صاحب آپ سے نا ہم نے واقعہ سننا ہے کوئی عید کے حوالے سے, کوئی ایسا جو آپ سنائیں. بڑی دلچسپی کا سما بن گیا ہے, بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے, لیکن پہلے ہم نقی صاحب سے سنیں. نقی صاحب آپ کا تجربہ بہت ہے زندگی کا ماشاءاللہ, آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. کوئی دلچسپ واقعہ آپ کی زندگی کا؟ دیکھیں اگر عید کے حوالے سے, ویسے تو دلچسپ واقعے تو بہت سارے ہیں, ظاہر ہے عید کے حوالے سے ہو جائے تو اور ڈیفینیٹلی ہماری, اور عید بھی میں سمجھتا ہوں اسپیشلی جو ہے عید قربان, ڈیفینیٹلی اسی کے اوپر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور دن بھی وہی ہے. جی ضرور. تو دیکھیں عید کے حوالے سے کیونکہ ہم لوگ اندرون شہر میں رہتے تھے, بہت سارے واقعات ہوتے تھے. بالکل صحیح. کیونکہ کسی نے اگر گائے کی قربانی کرنی ہے بڑے جانور کی, اب اس کو باندھنا ہے, اور بعض دفعہ ہوتا تھا کہ گائے جگہ بھی تنگ ہے, جگہ بھی تنگ ہے, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ وہ رسیاں چھڑوا کے بھاگی بھی ہے, پھر اس کو پکڑنا. یہ سارے اتنے انٹرسٹڈ ہوتے تھے, ہمیں تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن جن کی بیچاروں کی گائیں ہوتی تھیں ان کو تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سارے واقعات, جی یہ سارے واقعات ہوتے تھے. پھر بکرے کو چھری پھیرنا, جیسے ہمیں ہمارے والد نے کہا جی آپ پھیرو, کیونکہ جیسے ہم تھوڑا سا بار, تو اس وقت لگتا تھا مشکل ہے. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو, کس ایج میں آپ نے یہ چھری پھیری؟ میرا خیال ہے کہ الحمدللہ 12 یا 13 سال کی عمر میں. صحیح, ظاہر واقعہ اس وقت مشکل محسوس ہوتی بات ہے. دیکھیں اس وقت میں کہتا ہوں کہ اس لیے کہ ڈیفینیٹلی قربانی بھی 1 یا 2 ہوتی تھی تو والد صاحب خود ہی پھیر لیتے تھے الحمدللہ. لیکن اب جیسے ہمارے بچے ہیں تو میں بچوں کو کہتا ہوں, تو اب الحمدللہ پہلے تو ان کو تھوڑا سا لگتا تھا, میں ان کو سمجھاتا تھا کہ بھائی قربانی کا ایک کنسیپٹ ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی قربانی کا لفظ بھی پہلے تو ہم الحمدللہ ناظرین جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, وہ ان کو سمجھ بھی تو ہوگی ڈیفینیٹلی. یہ قرب سے ہے, کاف رے با اس کا روٹ ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ زیادہ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. تو مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ کے قریب ہونا.
تو یہ اتنا خوبصورت میں سمجھتا ہوں دن ہے. الحمدللہ 30 روزے رکھنے کے بعد یا 29 روزے رکھنے کے بعد ہم پھر فطرانہ دیتے ہیں. الحمدللہ وہ عید فطر آتی ہے. اور یہ عید جو ہے عید قربان، عید الاضحیٰ، یہ الحمدللہ 10 بڑے خوبصورت دن اللہ نے رکھے ہوئے ہیں جن کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ، وہ جو شخص مال لے کر چلا جائے، اپنی جان لے کے چلا جائے، وہ تو افضل ہے، ورنہ یہ اس میں اللہ کا ذکر کرنا، تلبیہ پڑھنا، جو بھی الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اتنا خوبصورت ہے. بہرحال کیونکہ ناظرین کی سب سے بڑی بات ہے کہ واقعات تو ہمارے تو جہاں ہم رہتے تھے بہت سارے واقعات ہوتے تھے. اور بھی آپ سے انشاءاللہ سنتے ہیں جی. بریک کا وقت ہے. ناظرین، قربانی قرب سے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اللہ نے بے شمار مواقع دے رکھے ہیں، کبھی روزوں رمضان کے ذریعے سے، کبھی یہ ذی الحجہ کے دن جن کے بارے میں فرمایا کہ افضل ایام دنیا، دنیا کے افضل ترین ایام یہ 10 دن جو ہم نے گزار لیے، اور بھی کچھ عید کے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. یہ خوبصورت محفل سجی ہے، مہمان موجود ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو جاری رہے گی. واپس آتے ہیں. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. ناظرین ویلکم بیک. عید کا دن ہے، عید کی خوشیوں بھرے ایام ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت معزز مہمان موجود ہیں. ماشاءاللہ تاجر ہیں، دین سے تعلق ہے، اور بڑی خوبصورت باتیں ہمیں بتا رہے ہیں جس سے ہم سیکھ بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، فرحت بھی مل رہی ہے، سبق بھی مل رہا ہے. تو چلتے ہیں حافظ جنید سندل شاہد صاحب کی طرف. حافظ صاحب، آپ نے اب واقعہ ہمیں بتانا ہے، کوئی عید، یہ ایام، یہ حج، کوئی واقعہ آپ سنائیے. دیکھیے جی، خوشیوں کے معاملات تو بہت زیادہ انسان کی پلیئر ٹرپ آپ کے بے یہ اللہ شمار کا کرم زندگیوں ہے، کے اللہ الحمدللہ تعالیٰ خوشی بھی دیتا رہتا ہے. یہ اللہ نوازتا ہے اور بے پناہ یادیں ہوتی ہیں. اللہ لیکن آج خوشی کے دن میں ان ہستیوں کو ذکر نہ کروں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ان کے ساتھ انصافی نہیں ہوگی. میری مراد میرے والدین، اللہ ان کو بڑی کہ رحمت کرے. آمین آمین. اللہ جنت میں بلند درجات عطا فرمائے. 2006 میں ہم حج پہ گئے الحمدللہ. میں، میرے والد صاحب، میری والدہ، ماشاءاللہ پوری فیملی. بہت خوب. ذو الحجہ کے ایام تھے، تو وہاں کا وقت گزارنا، وہاں کی ایک ایفیلیشن، وہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے. مطلب I have just completed my study in 2006. میں نے اسٹڈی کمپلیٹ کی نومبر میں، اور ساتھ ہی دسمبر میں ہم حج پہ چلے گئے. ماشاءاللہ. اور میرے والدین مجھے ساتھ دے کے گئے. اور اس وقت کے دوران مجھے یاد آتا ہے کہ منا کا سفر، سعی کا سفر، اللہ اکبر، طواف زیارہ، سارے معاملات. اور مجھے وہ ان سارے ایام میں ایک چیز بڑی کرتی ہے، فیسینیٹ کرتی ہے، یاد آتی ہے، بالکل ہانٹ کرتی. وہ میری ماں کی دعائیں ہیں. اللہ اکبر، واہ. یعنی والدہ کی دعائیں، اور اس مقام پہ جہاں بڑے مقدس مقام. میری والدہ کی شوگر، ڈائبیٹک پیشنٹ تھی، ان کی شوگر ہائی ہو گئی، تو میں انسسٹ کر رہا تھا ان کو. شی واز جسٹ 53-54 ایئرز اولڈ، ناٹ ویری اولڈ. تو ہوا کیا کہ ان کی ڈائبیٹک پیشنٹ تھی، میں نے ان کو فورس کیا کہ میں ویل چیئر چلاؤں گا، ویل چیئر لوں گا، آپ چلیں نا، یہ نہ کرو. تو میرا اپنا ایک مقصد تھا نیکی کا. خیر، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں ویل چیئر چلاتا تھا تو میری ماں میرے لیے دعائیں کرتی تھی. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. وہ جو لمحہ ہے نا میری زندگی کا، میں بول نہیں سکتا. بہت قیمتی، بہت قیمتی. باقی اس کے علاوہ خوشیاں، میں سمجھتا ہوں میرے رب کی رحمت کے ساتھ ساتھ ان کی دعائیں، جس کی وجہ سے، جس کی بدولت میرے رب نے بے پناہ فضل و کرم کیا. حافظ صاحب، آپ نے فرمایا کہ حج ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ کس طرح کا ٹرن لیا آپ نے، کس طرح کی تبدیلی آئی آپ میں؟ وہ بھی سنا دوں. وہ بات یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کو انسسٹ کر رہا تھا کہ میں نے لوکل کا، میں پڑھ کے جو ہی پڑھ کے آیا نا، تو ایک ایج ہوتی ہے آپ کی 22-23 سال نا، جب آپ میں ایک شوق ہوتا ہے. اسپیشلی ہم ابھی شیخ ہیں ذات سے، تو آپ کو پتہ ہے شیخ مشہور ہیں کاروباری. جی بالکل، تجارت کے کاروبار. میرے بڑے بھی، ہمارے دادا سارے اس طرح عزیز، ہمارے میں کوئی جاب وغیرہ
इल्ला माशाल्लाह कोई भी नहीं करता, अपना काम अपना काम जो बिल्कुल छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे कारोबार करते हैं। तो मैं अपनी वालदा को इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे ना आप लोकल काम शुरू करवाएं। ठीक, हमारी वहाँ पे चलती है रैक्सीन वगैरह ना, इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ से बिल्कुल ट्रेडिंग करते हैं। तो मुझे वो कह रही थी कि अल्लाह के घर जा रहे हैं, दुआएं करेंगे, तो मेरा पुत्र सब्र कर, जाते हैं दुआएं करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद डिसाइड करें। सुभान अल्लाह। मुझे आज भी याद 23 जनवरी 2007 को हमने 31 दिसंबर का वो हज था, जुम्मा का दिन था, और वो हज था 31 दिसंबर 2006 का। बिल्कुल सही। हम 13 जनवरी को हम वापस आए, 13 जनवरी को वापस आए हज करके, ठीक, और 13 मार्च को मेरी वालदा की वफ़ात हो गई। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा सदमा, अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाए। आमीन आमीन। तो यानी वो बहुत खुशकिस्मत हैं आप जुनैद साहब के, आखिरी सफ़र हज हुआ, वहाँ आपने खिदमत भी की, आपने दुआएं भी ली, और वालदा की कुछ है शायद छठी हिस्स थी कि अभी कोई फ़ैसला ना करवाओ, मुझसे कोई दुआ ना करवाओ, हम कुछ जा रहे हैं बहुत बड़ी हस्ती के यहाँ। तो अल्लाह ताला ने बाहर बहुत नवाजा आपको। बड़ी दिलचस्प जी, आपसे भी मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा जी, क्योंकि आपके हालात से अभी मैं बड़ा आगाह हूँ कि एक कारोबारी शख्सियत हैं, बहुत बड़ा माशाल्लाह शालमी में आपका टॉयज़ का काम है, कारोबार है, औलाद सेटल सारा कुछ। अच्छा, फिर आप यकदम दीन की तरफ भी आए, और आप माशाल्लाह ना सिर्फ ये कुरान को ख़ुद सीखा, बल्कि दिल में एक तड़प और उमंग पैदा हुई कि ये लोगों तक भी पहुँचाया जाए, और आप दिन ब दिन ज़्यादा फोकस होते जा रहे हैं इस मामले में। आपकी ज़िंदगी में ये टर्न कैसे आया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाँ साहब, ये आपने जो सवाल किया है डेफिनेटली ये वाकई ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्न है। अल्लाह, देखिए, जब मैं कहीं भी जाकर बयान करता हूँ और ये बताता हूँ कि 49 साल की उम्र तक तो मुझे कुरान पढ़ना ही नहीं आता था। अल्लाह, पढ़ना नाज़रा पढ़ना नहीं आता। नाजरा भी हमने वो जो बचपन में पढ़ा था ना, वो इतनी गलतियाँ थी कि समझ लें कि बस वो कारी साहब आए थे, बहुत बड़ी तो स्टोरी उन्होंने है। जनाब पढ़ाया। वो भी मैंने 1980, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 65 की पैदाइश हूँ, तो वो जो 1994 में वो कारी साहब से पढ़ा, उन्होंने भी 1-1.5 साल में पढ़ाया, मिठाई का डबल सूट ला के चले गए। तो मैं आज भी सोचता हूँ, तो हर साल मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैंने रमज़ान में कुरान ख़त्म करना है एक ना, ठीक, जिस तरह भी टूटा फूटा आता था, जिस तरह भी कोशिश करके, लेकिन होता नहीं था। पर ये अल्लाह के साथ माफ़ी के साथ पहले शुरू करता था, पहले 2-3 रोज़ों में 1-2 पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने, मैं समझता हूँ 49 साल 2014 का साल था जो मेरा टर्निंग साल था, मैं तो समझता हूँ कि मैंने एक जगह इश्तिहार पढ़ा कि जी आप 42 आयतों का जो है ना 42 आयत का आप कोर्स करें तो आप तर्जमा खुद कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा चलो करने में क्या, बड़ा आसान हदफ रखा गया, बहुत आसान हदफ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ गया, उन्होंने सूरह जुरात पढ़ाई, उसके आयत थी मेरा हाल 16 या 17, फिर सूरह फुरकान और फिर सूरह फातिहा, तकरीबन मिला के 42 आयत। खैर मैंने जब पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने अपने उस्ताद, हमारे शाहिद भट्टी साहब उस्ताद थे, तो मैंने कहा जी आप कहते तो हैं लेकिन तर्जुमा ना तो आप कर पा रहे हैं तो ना मैं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा जब हम खोलते 30वां पारा तो वहाँ पे लफ्ज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। आप 29वां और 30वां पारा देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बाकी पारों में तो चलो एक रिदम चल रहा है ना, जैसे मदरस होते हैं, स्टाइल ज़रा डिफरेंट है, छोटी छोटी। बहरहाल मैंने जनाब उनको कहा कि चले अल्हम्दुलिल्लाह, चले कुछ ना कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये है कि हमें कुछ समझ में आ गया, रास्ते पे लग तो पड़े हैं, इस फेल तरफ मुजारे क्या है, बड़ा आसानी से भी समझाया गया कि इतनी सी बात है। मैंने कहा जी इतनी सी बात कहते हैं जी अलिफ ते नून यही फेल मुजारे जितने भी लफ्ज़ शुरू होते हैं ना, वो सब फेल मुजारे में वो इतनी ही से शुरू होते हैं, अलिफ ते नून जे। बिल्कुल, आप जितने भी लफ्ज़ जो है, और फेल मुजारे जो है आपको पता है कि या के साथ है, ता के साथ है, जी जी बिल्कुल, अलिफ के साथ है, नून के साथ, आसानी बहुत हुई। फिर अल्लाह ने एक और बड़ी मैं तो खैर छोड़ गया, सीधी सी बात है। फिर अपने दोस्तों के साथ हम शीबा पार्क में डिफेंस में क्योंकि रहता हूँ, तो वहाँ पे योगा भी था और वॉक भी हो रही है, तो वही मैंने अपने दोस्तों को भी दावत दी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे उन्होंने दावत दी जिस सेंटर में मैंने किया था कि जी यहाँ पर हमारा तफसीर का कोर्स चल रहा है। तो मुझे आज भी याद है सूरह रात, और मुझे वो आयत भी याद है कि जो उन्होंने मुझे दिया। तो उन्होंने चल रहा था, तो उन्होंने एक दिन मेरी जिम्मेदारी लगा दी थी, अगले दिन तो सीधे रन करना है। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तफहीमुल कुरान मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह वो पढ़े जाती थे वहाँ पे ना, जमात इस्लामी का ऑफिस था अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी है। तो बहरहाल उन्होंने जब मेरी जिम्मेदारी लगाई तो मैंने कोशिश की कि थोड़ी डिफरेंट तरीके से किया है ना। मैंने कुछ रेफरेंस हदीसों के, कुछ
آیتوں کے ریفرنس کے ساتھ بات کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تجوید تو بڑی خراب تھی، سیدھی سی بات ہے، اور اللہ کرے ابھی بہتر کوشش تو یہی ہے کہ دن اس کو بہتر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ تقریباً میں کوئی 15 دن بعد انہوں نے کہا جی تفسیر اب آپ ہی کریں الحمدللہ. جو بھی پڑھا رہے تھے بس اللہ نے مجھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے یقین جان. پھر الحمدللہ میں نے اپنے گھر میں کورس شروع کیا یہ 42 آیتوں کا. پھر میں نے 42 کے بجائے 56 پڑھا دی کیونکہ مجھے سورہ مومنون کی آیتیں بہت پسند تھی. قد افلح المومنون، میں کہ یار یہ 11 آیتیں ہیں. تو ماشاءاللہ وہ ایسا دن تھا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر میں نے کوئی ڈاکٹر سار کا منتخب نصاب تھا، وہ تقریباً 2 پاروں پر مشتمل تھا، اور الحمدللہ یہ سب کچھ لکھ کے کیا نا. تو اس سے الحمدللہ لکھنے سے جو ہے نا، اور میں شیئر اس لیے کرتا ہوں کہ اور دوستوں کے ساتھ بھی اور ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ لکھنے سے جو ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں آپ بہت جلد آبزرو بھی کر لیتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. حافظ صاحب یہ کتنی بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی یہ پڑھائی کی عمر تھی، اب تو عمر گزر چکی ہے، اب کیا سیکھنا، زبان موٹی ہو گئی. لیکن کتنی بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ ایک عام فرد کی زندگی، جس طرح رمضان آتا ہے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن مکمل کرے، نہیں کر پاتے، سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر رمضان ریمائنڈر آتا ہے. لیکن وہ کچھ آیات کی طرف جب گامزن ہوئے، توجہ مبذول ہوئی، تو پھر آج ماشاءاللہ پوری تفسیر، اس کے ریفرنس یاد ہیں، احادیث یاد ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی کبھی بھی بندہ پلٹ آئے اور وہ زندگی میں دین شامل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ ہمیں بھی اس طرح چنے. آمین. اللہ ہمارے ناظرین ان کو بھی چنے، اور یہی زندگی اصل. اللہ اکبر. یہی زندگی ہے اصل. حافظ صاحب عام طور پر نا کچھ معاشرہ ایسا ہو گیا ہمارا، بڑا فاصلہ بھی ہو گیا مدینے سے، یعنی صدیاں بیت گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے. صحابہ خوش قسمت تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، آپ سے سامنے بیٹھ کے سنتے تھے. ہم بھی خوش قسمت اس حوالے سے ہیں کہ ہم تک قرآن بھی پہنچ گیا، نبی کا فرمان بھی پہنچ گیا. تو حافظ صاحب آپ ایز اے تاجر، یعنی مارکیٹ ہے پھر دین ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے نہیں چل سکتے اس طرح. ثم الحمدللہ میں کہتا ہوں جتنا آسان اس میں ہے ٹھیک ہے، وہ ہے ہی نہیں. اچھا ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے. دوسرا اللہ آپ کو عزت سے نوازتا ہے. بالکل اللہ صحیح. بلندی سے نوازتا ہے. میرا پچھلا پروگرام تھا رمضان ٹرانسمیشن میں نے ایک وقت ورڈ بولا تھا، میں نے کہا تھا عزتوں کا، بلندی کا حق ہمارا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے اہل دین کے لیے جو اللہ کی مانتے ہیں. سبحان اللہ. تو اسی میں رہ کے تجارت کرنا، اور اس میں رہ نہ تو آپ کو خوف و خطر ہوگا کیونکہ جھوٹ بولنا نہیں. جب جھوٹ نہیں بولنا تب خوف و خطر آپ کا ختم ہے. اللہ اکبر. جب کسی لین دین آپ کا کلیئر ہے، کیونکہ مالی جو معاملات ہیں انسان کے، میں سمجھتا ہوں نماز، حج، زکوٰۃ، جو انفرادی عبادات ہیں، میں کہتا ہوں سارے آپ کی اپنے لیے ہیں. آپ ان کا اجر آپ کے والدین کو مل سکتا ہے، آپ کی اولاد کو مل سکتا ہے اس کا صلہ. لیکن میرا ایز اے صحیح مسلمان ہونے کا جو فائدہ ہے نا کسی بندے کو، میرے سب آرڈینیٹ کو، میرے ملازم کو، وہ یہ ہے کہ میں ان کا حق ان کے ادا کروں. بالکل صحیح. لین دین کے میرے معاشرتی معاملہ میرے کلیئر ہوں میرے، تبھی فائدہ ہے کہ میں ایک صحیح مسلمان ہوں. بالکل صحیح. ادروائز میرا مسلمان ہونے کا نعوذ باللہ من ذالک بڑا ورڈ بولنے لگا کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح. ہمارے لوگ دوسری طرف تو توجہ دیتے ہیں، لیکن اس طرف کو معاملات، ڈیلنگ، چھوڑ چکے لوگوں سے تعلقات. ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف وہی ہے، نماز، روزہ، بلکہ یہ چیزیں تو ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، اور آپ کی تجارت کے حال دیکھ کے سیدہ خدیجہ نے نکاح نبی سے میں آپ کی بات کو بڑھاؤں گا. صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سے زیادہ واعظ تھے؟ کون تھے اپنا درس و تدریس کے معاملات تھے؟ عمل سب سے بڑا واعظ کرتا تھا. صحابہ کا عمل تھا. عمل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. نہ تو صحابہ سوال پوچھتے تھے اتنے، وہ ڈرتے تھے، تو نہ ہی صحابہ اتنے واعظ کرتے تھے. وہ اپنے عمل سے ہی دکھلاتے تھے کہ یہ حق ہے. بطور تاجر جب ادھر سمندر کے ساتھ ساتھ آئے تو وہ ساری پٹی مسلمان ہوتی چلی گئی. میں آپ کو اپنی بتاؤں، میرے جو کاروبار کے جو ہمارے 90%، 95% جو کسٹمرز ہیں وہ سارے غیر مذہب کے ہیں نا. ٹھیک. تو میرا رب کا اتنا فضل و کرم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں مجھے سم ٹائم جو قریب ہو جاتے ہیں نا، جو جن کو 10 سال ہو کام کرتے ہوئے،
وہ کہتے ہیں کہ یو آر ٹرو مسلم. اللہ اکبر, یہ کہلوانا چاہیے ہمیں, یہ اصل ہمارا فخر یہ ہے. آج نا مسلم ہونا ظاہر ہے ٹرو مسلم, کہ ان ٹرو اسپرٹ ہم مسلمان بن جائیں. انک صاحب, عام دنوں میں بڑی آپ کی مصروفیات, تجارت, سرگرمیاں, ظاہر ہے یہ اپنی ایک فیلڈ ہے, اپنی اس کی ڈیمانڈز ہیں, تقاضے ہیں. اچھا, عید میں جب کچھ فرصت ملتی ہے تو کیسے گزارتے ہیں؟ دیکھیں جی, عید میں الحمدللہ فرصت جو ہے وہ کم ہی ملتی ہے مجھے, اس لیے کہ ڈیفینیٹلی میرے ماشاءاللہ بچے 3 شادی شدہ ہیں, پھر بچی آ جاتی ہیں عید کے دوسرے دن. اس طرح میں نے بھی کچھ اس طرح رشتہ دار, ہماری فیملی جو ہے وہ ملنا جلنا ہے کافی الحمدللہ, ماشاءاللہ. تو وہ فرصت تو خیر کم ہی ملتی ہے, تو جو اب مل جاتی ہے تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ لاہور سے باہر نکل جانا. اچھا, تھوڑا سیر و تفریح کے لیے, بالکل یہ بھی بڑا ضروری ہے. ابھی میں نے ویسے چلا جانا ہے, تیسرے دن میں نے رکھا ہوا ہے کہ میں نے چلا جانا ہے, دوسرے دن جو ہے وہ میری بیٹی آ جاتی ہے گھر میں, اسی طرح کچھ میری بہن آ جائے گی, تو یہ الحمدللہ یہ سارا کچھ چلتا ہی ہے. تو بات ہو رہی تھی جیسے تجارت کے حوالے سے, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے جو یہ پروگرام نقی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, بریک کا وقت ہے. ناظرین, یہ 2 چیزیں جو آخر میں ذکر کی یاسین شیخ صاحب نے, ایک تو رشتہ داروں سے ملنا یہ بہت ضروری ہے, یہ ایک دین کا تقاضا ہے. یہ تھوڑا سا آج کا ماڈرن دور جو ہے سوشل میڈیا کا, یہ ماڈرن گیجٹس جو ہیں, ہم تھوڑا سا خلوت پسند, تنہائی پسند ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں اپنے موبائل کے ساتھ, اپنی ڈیوائسز کے ساتھ کمرے میں بیٹھ جائیں, بستر میں بیٹھ جائیں. اس سے بڑا ایک المیہ جنریٹ ہو رہا ہے کہ ہمارے رشتے کمزور ہو رہے ہیں, ہمارے دل کو وہ سکون جو پہلے میسر آتا تھا. دیکھیں, جب رابطہ انسان کا انسان سے ہوتا ہے, جب اپنے اپنوں سے ملتے ہیں, جب رشتہ دار سامنے آتے ہیں, تو وہ جو اثرات ہم پر پازیٹیو مرتب ہوتے ہیں وہ ڈیوائسز سے نہیں ہوتے. تو ضرور کوشش کیجئے کہ اپنے عزیزوں سے ملیے, فون کیجئے, ان کے پاس چلے جائیے, آ جائیں تو ویلکم کیجئے, دل کشادہ کیجئے, دروازے وا کیجئے. انشاءاللہ یہ تو عین دینی تقاضا ہے, بلکہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور عمر میں اضافہ ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے, یعنی اپنے رشتہ داروں سے ملے, دوستوں سے ملے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے اور ایک انہیں بدو ملا. بدو کہتے تھے وہ جو دیہاتی, وہ بہت دور شہروں سے بھی اور گاؤں سے بھی دور اپنی اپنی زمینوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ملا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ظاہر اس وقت کی سواری تھی, گدھے پہ سوار تھے, گدھا اس کو دے دیا, اس کو سوار کرایا, سر سے اپنا وہ اتارا جو پہنا ہوا تھا بلبوس, وہ پگڑی وغیرہ, وہ اس کے سر پہ رکھ دی, بڑے نرم لہجے میں باتیں کی اور وہ چلا گیا. ساتھیوں نے پوچھا یہ ایک دیہاتی سا آدمی تھا, تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے, آپ نے اتنا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ والد کے ساتھ جو نیکی اس کے فوت ہو جانے کے بعد بہترین کی جا سکتی ہو یہ ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ میرے والد کا دوست تھا. تو یہ چیزیں ہماری لیگیسی ہیں, ہمارا وہ ٹرو مسلم ہونے کی نشانیاں ہیں. اور دوسری بات, سیر و تفریح بھی کرنی چاہیے. امید ہے آپ بھی ضرور ان دونوں باتوں پہ توجہ دیں گے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی, اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک, عید الاضحیٰ مبارک. ناظرین ویلکم بیک. عید کا دن, خوشیوں کا دن, بہت عظیم تہوار, قربانی کا دن, اپنے اسلاف کی یاد کا دن, اپنے اقربا کی یاد کا دن, ایک دوسرے سے ملنے کا دن, تجارت کا بھی دن. اور خوش قسمتی ہماری یہ کہ 2 شیخ, 2 تاجر, بہت پیارے, بہت معزز ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنا پیارا وقت, اور ہمارے ناظرین کے لیے بڑی قیمتی باتیں آپ کے تجربات سے چھن چھن کے آ رہی ہیں. یاسین صاحب یہ فرمائیے کہ قربانی ظاہر ہم کرتے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ کام جب بار بار کرتے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا عبادت کی بجائے وہ عادت بن جاتی ہے. جی بالکل. تو تھوڑا سا یہ آپ فرمائیے, میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا جان لوں کہ قربانی ہے کیا, کس لیے کرتے ہیں, اور کیوں تقسیم کرتے ہیں گوشت, کیسے کرنا چاہیے, جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا سمجھ لے کہ وہ واقعہ ہمارے ذہن یعنی میں ہے. وہ ضرور ذہن میں رکھیں تاکہ ٹرو اسپرٹ ہماری ان کی ذہنوں میں آ سکے. کیا تھی, کس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی. اللہ اکبر, بیٹے کی گردن پر. دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے قیمتی سے قیمتی چیز مانگ لی. قربانی جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ قرب سے ہے, اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں. سب کچھ اللہ نے دیا ہے الحمدللہ, مال بھی اور جان بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں
وہ جو بھی جانور ہے شاید 5 دن 7 دن 10 دن یا کچھ لوگ زیادہ دیر اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر بھی ایک انسیت ہو جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا جو قربانی کا مقصد ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں، اللہ جو کچھ ہمیں آپ نے دیا ہے وہ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں اللہ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے، سورہ حج میں آتا ہے، اور نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ پہنچتا کیا ہے؟ ہمارا اخلاص اور تقوی۔ اصل قربانی جو ہے سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو قربان کرنا ہے وہ ہے اپنا نفس، واہ، وہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ بالکل، وہ اما من خاف مقام ربہ ونہا النفس عن الہویٰ، وہ جو اللہ سے ڈر گیا، تقوی آ گیا، اور پھر اس نے اپنے نفس کو روک لیا۔ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اللہ فرما رہا ہے کہ اسی کا ٹھکانہ ہے جنت۔ سبحان تو اصل بات ہے قربانی، یہ میں سمجھتا ہوں عید قربان، یقین جانے یہ بہت بڑی عید ہے۔ اور ہم ویسے آپ کو شاید صاحب یاد ہو، ہمارے زمانے میں اس کو بڑی عید کہا جاتا تھا، اس کو چھوٹی عید کہا جاتا تھا، بالکل ایسے ہی، اس لیے کہ اس میں ایک بہت بڑے، میں کہتا ہوں ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی نسل سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے، بنی اسماعیل سے ہیں، اور پھر جتنے رسول ان کے بعد نبی آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے، وہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر بنی اسرائیل۔ تو الحمدللہ قربانی ایک جذبہ ہے، اللہ کو ہمارا جذبہ چاہیے کہ آج جو چیز ہم ذبح کر رہے ہیں، جانور ہے الحمدللہ، اللہ نے ہی مینڈا بھیجا جنت سے، اسی کی سنت کو، اسی سنت پہ ہم کر رہے ہیں، اور پھر الحمدللہ اللہ نے اور آسانی کی کہ بڑے جانور بھی اس میں شامل کر دیے، اونٹ بھی کر دیے، اور پھر جو ہے بیل ہے، گائے ہے، اور پھر قربانی استطاعت کے مطابق کرنی چاہیے۔ اصل قربانی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ، دیکھیں آج الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ روزانہ گوشت کھا سکے، بلکہ کچھ تو لوگ ایسے بھی ہیں، یقین جانے آپ صاحب، کہ شاید مہینوں مٹن نہیں کھا سکتے، مطلب اتنا مہنگا ہو گیا ہر چیز، بڑی مشکل سے وہ مرغ جو ہے برائلر ہے وہ لے آتے ہیں بس، ورنہ وہی دال سبزی ہے۔ تو ان کو شریک کیا جائے، قربانی کا گوشت تقسیم جتنا بھی جس میں استاد ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے کہ خود جو ایک ہی حج کیا الحمدللہ، حجۃ الوداع، اس میں آپ نے اپنے ہاتھ سے 70 اونٹوں کو ذبح کیا الحمدللہ، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا۔ 63 آپ نے 63 آپ نے کی، حضرت بالکل جی، علی 70 رضی اللہ قربانی عنہ اور سے 7 کر دیا، انہوں نے جی، کی، بالکل 63 آپ نے کی ہے، آپ کی عمر 63 سال تھی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مہیر حضرات ہیں، اور بہت ساری جگہ پہ قربانی کا ایک کنسیپٹ دیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بہت ساری چیزیں سنتے ہیں کہ جی اتنے جو ہے خون بہانے سے بہتر ہے کہ لوگوں کی مدد کر دی جائے، جو مرضی بھی کر لیں، اللہ کو اس دن خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو حفظ صاحب یہ فرمائیے، بہت خوبصورت باتیں یاسین صاحب نے ہمیں بیان فرمائی، باتوں کو آگے بڑھاؤں جی بس وہ بڑھائیے ضرور جی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حفظ صاحب ایک بات تھی نا کہ سارے لوگ نہیں کر سکتے، اس میں ایک تو پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کم از کم ایسا ہے کہ سارے مسلمان گوشت کھا سکتے ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ وہ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ تھوڑی سی اور ہو جائے تاکہ واقعتاً سارے کھا لیں۔ تو حفظ صاحب جو کر نہیں سکتے لوگ، ان تک کوئی اور ذریعہ بھی ہے گوشت کا کہ ہم قربانی پہنچا دیں، وہ اپنے ہاتھ سے کر لیں، انسیت پیدا کر لیں، اس پہ بھی تھوڑی سی ضرور روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں، جی صحیح، تو یہ کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی جانور لے کے ہم کہیں بیچ دیں، یعنی ایک طریقہ یہ کہ گوشت ہے کہ اب جانور ہی یہ تحفہ دے دیں، آن ایئر چل رہا ہے، ایز اے ترغیب بتاؤں گا صرف، ہاں بالکل، کہ کوشش ہم کرتے ہیں الحمدللہ کہ کہیں مکمل جانور بھیج دیں، واہ واہ واہ، اور سبحان اللہ، الحمدللہ وہ وہاں پہ کریں، بہت وہاں اس کو مکمل کر کے اور وہاں پہ تقسیم کریں، اور اپنے عزیز و کار اپنے وہ تقسیم کریں، یعنی وہ پوری ایک فیلنگ انجوائے کر ہاں، سکیں، enjoy کر بالکل سکیں۔ صحیح۔ میں ان کی بات کو بڑھاؤں گا آگے، جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج کی یہ لبرلزم، سو کالڈ لبرلزم جو انہیں اس قربانی پہ غریب یاد آتے ہیں، پورا سال نہیں آتے۔ لیکن جی کسی کو بچہ پیدا ہونے والا ہو، برائڈل شاور میں کچھ یاد نہیں آتا، بیبی شاور پہ یاد کچھ نہیں آتا، مایوں پہ کچھ یاد نہیں آتا، تیل مہندی پہ کوئی یاد نہیں آتا، واہ، اپنے جو برانڈز پہنتے ہیں اس کے اوپر کوئی چیز یاد نہیں آتی، اس پہ کوئی نو کمپرومائز، دیر از نو اینی کمپرومائز، اپنا فرسٹ کلاس بزنس کلاس پہ ٹریول کرنا وہ یاد نہیں آتا۔ واحد نعوذ باللہ من ذالک معذرت سے
میرے اللہ کے جو حقوق ہیں. اللہ جو بندے پے در پے عمرے کرتے ہیں, جو بندے پے در پے حج کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے, جو بندے ایک سے بڑھ کے جانور کرتے ہیں, ان کو یہ باتیں ہیں یار یہ نہ کریں کچھ اور کر لیں. جو مسجد بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں یار مسجد نہ بناؤ کچھ اور کر لو. یار کیا آپ لوگوں نے اپنی جو غیر اسلامی غیر شرعی رسومات کو ترک کر کے فضولیات کو ترک کر کے کیا آپ نے اس میں حق ادا کیا؟ قربانی کا ورڈ نکلا قرب سے, اور قرب واحد ورڈ ہے جو اللہ کی قربت سے ملاتا ہے. اور آج سوشل میڈیا کی میں پیغام ٹی وی کے ناظرین کو ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں, وہاں نقصانات بھی ہیں. آج سے کچھ سال قبل پہلے چلے جائیں جب فیس بک کا ابھی نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, ہم لوگ اپنی عبادات کو, یہ خالص عبادت ہے, خالص عبادت ہے یہ, بالکل ایسے ہم اپنی عبادات کو لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمارے ایسے اعمال کو ضائع نہ کر. یہ نعوذ باللہ من ذالک ریاکاری میں آتے ہیں, نمود و نمائش میں آتے ہیں. بہت اہم پوائنٹ. نہ تو کسی کو پتا ہوتا تھا کتنے اس نے جانور کیے ہیں, نہ پتا ہوتا تھا اس نے کتنے عمرے کیے ہیں, نہ پتا یہ ہوتا تھا اس نے کتنے کا جانور لیا ہے. بالکل صحیح. لیکن آج سو کارڈ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں لوگ کر رہے ہیں. ایک نئی آزمائش میں ہم آ گئے ہیں. لوگ دعا حرم میں لوگ دعا کر رہے ہیں تو وہ تصویر کھنچوا رہے ہیں. اور اللہ کے بندے تم اپنے رب کو راضی کر, جہاں تو کھڑا ہے اس کو راضی کر. جس کے لیے وہ چھری پھیرا اپنا جانور پہ, مینڈے پہ یا گائے پہ اللہ کی توفیق سے, اس کو راضی کر. کیونکہ نہ تو اللہ اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم, نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اللہ کے سوا آپ کا تقوی پہنچتا ہے. ایسے تو وہی بات ہے کہ انسان کی جو میں اس پہ چھری چلنی چاہیے سب سے پہلے. انسان کی جو سوچ ہے. بالکل صحیح. اور آج کے دور میں جو سوشل میڈیا میں اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. دیکھیں بے شمار آپ کے دیکھا جائے تو آپ کے کانٹیکٹ سے جو آپ سے ڈس اپیئر ہو گئے ہوئے تھے 20 سال 25 سال پہلے, صلہ رحمی کر سکتے ہیں, ان کے حالات سے واقف ہو سکتے ہیں. آج وہ آپ کو انہوں نے ملا دیا, آج آپ کو ملا دیا, آپ ان کانٹیکٹ آ جاتی ہیں, آپ آپس میں عید وغیرہ وش کر لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ وش نہ کریں, آپ کریں, ضرور کریں, لیکن وہ معاملات جو آپ کے اور آپ کے رب کے خاص معاملات ہیں خدارہ وہ شیئر نہ کریں, کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے وہ نیکی کے اعمال ریاکاری کے زمرے میں نہ آ جائیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. شیخ صاحب آپ اس میں کیا اضافہ کریں گے؟ یہ بہت خوبصورت اور بڑا ضروری اہم اینگل جو ہے وہ سندل صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لاشعوری طور پر ہم کوئی بڑا مقصد ہے لیکن ہم نا کسی اور طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں. جیسے سوشل میڈیا کی بات آئی تو ریاکاری سے بچنے کے لیے کس طرح کی کیفیت یا نیت یا احساسات ہونے چاہیے بندے کے, اور کن چیزوں سے ضرور بچنا چاہیے؟ اور اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ جب اتنی چیزیں شیئر کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسی سوشل میڈیا پر وہ لوگ بھی ہیں جن کو قربانی دینی ہے, وہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے کہ آپ اتنی ڈشز رکھ کے تصویر لگا رہے ہیں, میں یہ کھانا کھا رہا ہوں, آپ برانڈز دکھا رہے ہیں, آپ اتنے جانور دکھا رہے ہیں, تو یہ ان کے احساسات بھی تھوڑے سے ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ایک چیز ہم ذہن پہ رکھیں, آپ اکثر اب سوشل میڈیا کھولیں گے, چاہے فیس بک ہو, چاہے واٹس ایپ ہو یا یوٹیوب ہو, کچھ بھی, تو آئے گا جی یہ 50 لاکھ کا جانور بکا. سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اللہ نے دیا ہے تو ایک 50 لاکھ کا جانور لینے کے بجائے 30-40 لے لو تاکہ غریبوں میں گوشت بانٹنا ہے. بالکل صحیح. نہ تو اخبار میں تصویر دی جائے گی, اور قربانی کے جانور آپ بھی ماشاءاللہ دونوں حافظ ہیں, یہ تو اللہ کے شاعر میں سے ہیں. ان پر لطیفے بنانا یا جا کر وہاں موویاں بنانا اور پھر چاہے وہاں پر میوزک بجایا جائے یا کچھ بھی کیا جائے, یہ سب کچھ وہ کام ہیں جو ریاکاری کے زمرے میں آ جاتے ہیں. بالکل. کئی دفعہ یعنی وہ اتنے مہنگے جانور کے ساتھ کوئی ماڈل کو بھی لے جاتے ہیں, اور پھر جب آپ اتنا دکھلاوا کرتے ہیں, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اللہ فرما رہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں دکھلاوا کرنے والے. آپ بھی سوچتے ہو کہ یار یہ شیطان کے بھائی کیسے ہو گئے, نمود و نمائش کرنے والے. اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے نا, جن کا بچہ ترس رہا ہے کہ یار ساتھ والے گھر میں تو 4 ماشاءاللہ آ گئے ہیں بکرے یا 4 جانور آ گئے ہیں اور ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے,
تو ایک تو ان کا دل بھی جلانا ہے، اور دوسری میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ رعایہ کاری ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص بڑے اعمال لے کر آئے گا، تو فرشتے پوچھیں گے کہ اس کا کیا اجر دیں، ان کو کیا اجر لکھا جائے، اور میں یہ اعمال اس نے جن کے لیے کیا ہے وہیں سے اجر لے لے، یہ میرے لیے نہیں کیے، مگر مطلب اس میں اخلاص صرف اللہ کے لیے۔ قربانی تو مقصد دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے چھری کیوں چلا دی؟ کوئی باپ جس کو 83-85 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو اور اس کو 13 سال کا 12 سال کا بیٹا، الحمدللہ ہم سب اولاد والے ہیں، کتنا پیار ہو سکتا ہے، ایک اکلوتا بیٹا، ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی کا کنسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ نہ تو خدا نہ خاصہ ایسے لطیفوں کو شیئر کیا جائے جس میں قربانی یعنی شاید اللہ کا مذاق اڑایا جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ کبھی آپ منڈی میں جا رہے ہیں تو ایسی ایسی باتیں، مطلب لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے جو بھی کیا جا سکتا ہے نا، تو اللہ کے واسطے اللہ کا دین مذاق کے لیے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کو روکا جائے۔ اور بہرحال الحمدللہ قربانی کا جو کنسیپٹ ہے الحمدللہ وہ صرف جیسے انہوں نے بھی آپ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا قرب ہے، جتنا خلاص ہوگا بالکل بالکل، بہت خوبصورت جی، بہت خوبصورت جی۔ حفص صاحب آپ کا پیغام، بالکل ٹائم چل رہا ہے، جی جی بالکل، اپنا پیغام بھی دیجیے، بات جی۔ پیغام ٹی وی کی وساست سے اپنے ویورز کو یہ بات 2-3 باتیں ہیں۔ آج کا یہ ٹرینڈ بڑا چل رہا ہے، جو ماڈرن ہمارے ایلیٹ کلاس ہے، کہ ہم نے یہ گوشت نہیں کھانا، ہم نے عید والے دن انہوں نے فخر سے بتاتے ہیں ہم نے آج چکن پکایا۔ اچھا، اور اللہ کے بندے یہ سوچو، یہ عام گوشت نہیں ہے، یہ وہ گوشت ہے، اس جانور کا گوشت ہے جو خالص اللہ کے لیے ذبح ہوا ہے، یہ عید قربان پہ ذبح ہوا ہے، جس رب کے لیے ذبح ہوا ہے۔ اس گوشت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد عید قربان کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، اس کا گوشت کھایا کرتے تھے، اس کے بعد ناخن اور بال کٹواتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز کے بعد قربانی کی اور بال کٹوائے اور ناخن کٹوائے۔ لوگوں سے یہ خدا را ریکویسٹ ہے کہ اس گوشت کو ثواب کی نیت سے کھائیں، اور یہ اس میں نعوذ باللہ من ذالک ذرا بھی نہ فیل کریں۔ وہ لوگ دیکھیں جو میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، کئی ایسے لوگوں کو، حافظ صاحب یقین کریں، جو ایک سال بعد جن کو چھوٹا گوشت میسر آتا ہے، 1800 روپے 2000 روپے کے جی گوشت ہے اس ٹائم۔ بہت اور خوبصورت، اور آج میں لوگوں کو، اپنے ویورز کو یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا، خدا را ان جیسی خوشیوں کو اپنی تمام خوشیوں میں اپنے غربا، مساکین، اپنے عزیز و اقارب کو شامل کریں، اور دائرہ ہمیشہ اندر سے سٹارٹ کرنا، باہر سے سٹارٹ نہیں کرنا، قریبی لوگوں سے، بالکل اندر سے سٹارٹ کریں گے پھر آہستہ آہستہ باہر آئیں گے۔ بالکل صحیح۔ حفص صاحب آپ نے جو بات فرمائی بہت اہم ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جانور ذبح کیے تو ہر ایک کی ایک بوٹی لے کے تو اس کو پکا کے کھائے، یعنی یہ بڑا ضروری ہے اور بڑا اس میں سنت بھی ہے۔ جی آپ کا پیغام؟ جی پیغام الحمدللہ، ایک تو ہم بیٹھے پیغام میں اور پیغام دینا پڑتا ہے ہر دفعہ، تو پیغام تو ایک ہی ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اخلاص، جو اللہ کو ہم سے جو مطلوب ہے وہ اخلاص اور تقوی ہے، اور تقوی الحمدللہ 258 دفعہ ہے قرآن میں الحمدللہ، اور تقوی یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا، اور قربانی بڑا کام ہے۔ اور جتنے بھی، جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا کہ بہت سارے، کیونکہ ڈیفینیٹلی لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنا گوشت کہاں تم کرتے ہو، یا قربانی کو مطلب شاید اللہ اور اللہ کی عبادات کو کم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی غریب کو دے دو، حالانکہ میں نے جیسے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو اس دن خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل پسند نہیں، بالکل بالکل، تو اس لیے اس قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو مہیا حضرات ہیں جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، کوئی 50 کر سکتا ہے تو 50 کرے جانور، اور الحمدللہ کوشش کرے کہ اس کو تقسیم کرے۔ ڈیفینیٹلی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جن کو اللہ نے دیا ہے، وہ زیادہ رکھتے بھی نہیں ہیں گوشت، کہ ٹھیک ہے ان کو تو پتہ کہ سارا سال ہم کھا سکتے ہیں، تازہ بھی آئے گا، تو اس کو بانٹ دیں، اس کو جتنا بانٹیں گے، اور پھر وہی بات ہے کہ رشتہ دار اور غریب رشتہ دار ڈبل اجر ہے، بالکل صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور صدقہ یا قربانی کا بھی اچھا اجر ملے گا۔ تو بس مقصد یہ ہے
عیدوں کا مقصد ہے کہ لوگوں کو جو لوگ ترسے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو اپنے ساتھ شامل کریں. حفص صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے, بہت خوبصورت باتیں ہوئیں, ہماری عید کو 4 چاند لگ گئے. ناظرین, عید قربان پہ قربانی سنت ہے, یہ ضروری ہے, کوئی چیز اس کا نعم البدل نہیں ہے. غربا کا خیال کرنا ہے, ریاکاری سے بچنا ہے, اور غریب غربا کا خیال کرنا ہے, محبت بانٹنی ہے. چھری جہاں آپ نے جانور کے گلے پہ پھیرنی ہے, کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی مخالفت میں جو ہمارے معمولات ہیں ان پہ بھی پھر جائے, تھوڑی سی نفرت پہ بھی پھر جائے, عداوت پہ بھی پھر جائے, کینے پہ بھی پھر جائے, کنجوسی پہ بھی پھر جائے, اور دین سے دوری کا جو ہم نے ایک سلسلہ پال رکھا ہے اس کی گردن پہ بھی پھر جائے. ہماری دعا ہے پیغام ٹی وی کی طرف سے آپ سب کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ڈھیروں خوشیوں بھری عیدیں نصیب فرمائے. ایک دفعہ پھر عید مبارک. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی, اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک, عید الاضحیٰ مبارک, عید الاضحیٰ مبارک.